آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا۔ دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا۔ حال دل ہم بھی سناتے لیکن، حال دل ہم بھی سناتے لیکن، جب وہ رخصت ہوا تو یاد آیا۔ بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا۔ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، نہ ملا کر اداس لوگوں سے، حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام فن اور وکیل اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ نرگس ناہید۔ ناظرین، آج بہت عرصے کے بعد ہم مل رہے ہیں اور فن اور وکیل کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ کرونا کا ایک جو سلسلہ ہے یہ چل رہا ہے، اس میں زندگی کو سارے کو اس نے بالکل ہی چینج آل ٹوگیدر ہماری لائف سٹائل کو اس نے چینج کر کے رکھ دیا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ہم ایک مجلسی زندگی کو پسند کرنے والے لوگ، پھر یہ کہ ہم لاہور کے لوگ آپس میں بیٹھ کے چائے پینی، کھانا یہ وہ نہیں، یہاں کی رونقیں جو تھی وہ اپنے عروج پہ تھیں، مگر ایک ایسا سپیل آیا کہ یہ ساری چیزیں تھیں وہ ایک سائڈ پہ ہو گئیں۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ پتہ نہیں شاید ہم لوگ اتنے زیادہ سیلفش ہو گئے تھے اپنے اپنے کاموں میں کہ اللہ نے بھی ہمیں تھوڑا سا کہا ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا اسٹل ہو جائیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ سب تماشا کن ختم شد، کہہ دیا اس نے بس اور بس۔ ہمارا تو یہ حال ہے، اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہوا ہے کہ اس میں چلیں جو ایک میں کہتی ہوں ایک پازیٹیو پہلو اس کا لیتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی فیملی کو تھوڑا سا ٹائم دینے لگے ہیں۔ مگر ہماری ایک بزرگ خاتون نے کہا تھا کہ اے کرونا دے نال نال کتے جے موبائل بھی بند ہو جاندے نا تیے تے پھر تو سانو زیادہ ٹائم دینا سی۔ لیکن وہ ماں کیونکہ دیکھ رہی تھی، ہماری دادی اماں دیکھ رہی تھی کہ ہم مستقل موبائل پہ لگے ہوئے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ موبائل بھی تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ بھی میں اب آپ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں اس پروگرام کے حوالے سے بھی کہ موبائل کو بھی تھوڑا سا سائڈ پہ رکھا کریں، اور فیس بک فرینڈس کو باتیں کرنے کی بجائے، انہیں کومنٹس کرنے کی بجائے ان دوستوں سے باتیں کریں جو آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کی فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ اب آپ نے کرونا میں سمجھ لیا ہوگا کہ تنہائی کتنی بری چیز ہے۔ جب ہم اپنے کاموں پہ جاتے تھے ہم کتنے خوش تھے، لیکن جب ہمیں کام پہ ہمیں نہیں گئے، ہم گھر میں بیٹھ گئے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا، کہ کتنی بوریت تھی۔ تو آپ ان لوگوں کا سوچیں نا جو اس تنہائی کی زندگی کو سفر کر رہے تھے، وہ دونوں طریقوں سے بیچارے، اور کیسے کونوں میں ہم انہیں بٹھا دیتے تھے، سارا دن انہیں پوچھتے نہیں تھے۔ پھر احساس ہوا نا کہ تنہائی کتنی بری چیز ہے۔ تو ہمیشہ لوگوں سے کتھارسس کیا کیجئے، ان کا کتھارسس سنا کیجئے، اپنی بات کریں، ان کی بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تو اسی لیے پیدا کیا ہے نا، ورنہ میں تو اکثر کہتی ہوتی ہوں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں، کہ بھی یہ فرشتے وغیرہ ساری چیزیں، یہ تو اطاعت تو اللہ کی بہت کرتے تھے نا۔ اللہ نے کس لیے انسان کو پیدا کیا کہ دوسرے کے دکھ سکھ بانٹیں گے۔ تو آج ذرا کافی دنوں کے بعد اپنے دوستوں سے مل رہی ہوں، تو میں نے کہا تھوڑی سی ان سے دل کی باتیں بھی کر لوں، اور آپ کو آج ہم ملواتے ہیں جناب ہماری لندن کونسل کے ساتھ، مریم چودھری کے ساتھ۔ ماشاءاللہ بہت لائق فائق بچی ہیں وہ، اور مجھے بڑی خوشی بھی ان سے بات کر کے، کیونکہ وہ نہ صرف ایک اچھی وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، بلکہ وہ کالم نگار ہیں، وہ افسانہ نگار ہیں، وہ اچھی شاعرہ ہیں، بہت اچھا گنگنا بھی لیتی ہیں۔ اور فنون لطیفہ کا میرا خیال ہے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے طبع آزمائی نہیں کی ہو، اور ماشاءاللہ کامیاب بھی رہی ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً ہمارے لیے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ جو ہمارے نئے دوست دیکھتے ہیں ان کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو دکھائیں گی کہ بطور وکیل بھی اتنے سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ ورنہ ہر وقت بندہ رونا روتا رہتا ہے، جی میں بڑا مصروف ہوں۔ مصروفیت تو زندگی کی چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ خوبصورت چیزیں بھی زندگی کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، اور ان کا اثر ہماری شخصیت پہ بھی پڑتا ہے۔ تو السلام علیکم مریم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، آپ سے مل کے، کہ ماشاءاللہ آپ اتنی زیادہ صلاحیتوں کی مالک ہیں، اتنی چھوٹی سی دھار بان کی بچی۔ یہ تو بس قدرت کے جو ہماری ڈیوٹیز ہوتی ہیں ہم تو وہی سارے انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ بتانا بھول گئی، I'm sorry، کہ یہ پڑھاتی بھی ہیں، لیکچر بھی دیتی ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اچھا چلے ہم شروع کرتے ہیں کہ لاء آپ نے لاہور سے کیا، پنجاب یونیورسٹی سے، اور اب آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، پھر آپ ایک کالج ہے جس میں آپ جا کے لیکچر بھی دیتی ہیں،
اس کے ساتھ آپ کالم بھی لکھتی ہیں, پھر آپ کتابیں بھی لکھتی ہیں, شاعری بھی کرتی ہیں, گنگنا بھی لیتی ہیں. اتنا سارا ٹائم کہاں سے لے آتی ہیں؟ لوگ تو ٹائم کا بہت رونر ہوتے ہیں. میرا خیال سے یہ ساری جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا, آپ کے انٹرسٹ پہ بیس کرتا ہے, جو آپ جس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں. ایک وہ چیز ہوتی ہے, دوسرا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جو آپ کو بیک سے مل رہا ہوتا ہے. اچھا, تو میرا تعلق بھی ایسی ہی فیملی سے ہے ماشاءاللہ سے, تو وہ میرے پیچھے ایک سپورٹ تھی اور کافی انٹرسٹ بھی رہتا تھا مجھے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا کرنے کے لیے اور کچھ چینج کرنے کے لیے. نہیں تو فادر کیا آپ کی فیملی میں لکھتے ہیں پہلے بھی کوئی؟ میری فیملی میں لکھنے کا تو نہیں, لیکن بک ریڈنگ کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. بک ریڈنگ سے ہی میرا لکھنے کی طرف رجحان بڑھ گیا. اور صحیح بات. آپ نے سب سے پہلے کیا لکھا؟ سب سے پہلے کالم لکھا, کتاب لکھی, شعر لکھا, کیا لکھا؟ سب سے پہلے میں نے زندگی میں جو لکھا وہ کالم تھا, اور وہ کالم بھی ایجوکیشن پہ تھا, ایجوکیشن اویئرنیس پر. 2016 سے شروع کیا تھا میں نے لکھنا. تو وہ میں کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ جو میں پڑھ رہی ہوں یا میں جو چاہتی ہوں کہ لوگوں کو یہ کام کرنے چاہیے, تو وہ اویئرنیس دینا چاہ رہی تھی میں. تو وہ میرا پہلا کالم ایجوکیشن پہ تھا. اچھا ماشاءاللہ. بلکہ ایجوکیشن یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور پڑھنا اور پڑھانا یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک عظیم مقاصد ہیں جن کے سب کے ہونے چاہیے. اور ویورز میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ ان کے کالم بہت اچھی اچھی اخباروں میں چھپتے ہیں, پاکستان میں بھی اور دوسری مختلف اخباروں میں. ایک دفعہ مدرس ڈے تھا, اس پہ بھی آپ نے کالم لکھا تھا. اس کے بعد جو میرا دوسرا کالم تھا وہ مدرس ڈے پہ تھا. تو وہ ایک کمپٹیشن چل رہا تھا, تو میرے سینئرز جو مجھے گائیڈ کیا کرتے تھے, جن سے میں سیکھتی تھی لکھنا, تو انہوں نے مجھے زبردستی کہا کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, کہ آپ کر سکتی ہیں. تو وہ لکیلی اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا, تو میں ٹاپ 10 میں آئی تھی. اوہ ماشاءاللہ, ویری گڈ. اس میں پوزیشن لی تھی میں نے. وہیں سے پھر آغاز ہوا اور پھر اب تک جاری ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے, ویری نائس. اچھا, سب سے پہلے آپ ہمیں کیا سنانا پسند کریں گے؟ کوئی آپ شاعرہ بھی ہیں, کوئی ایسا اچھا شعر جو آپ کو بہت اپیل کرتا ہے, بہت آپ کو پسند ہے, وہ ذرا. مجھے ناصر کاظمی کی غزل بہت پسند ہے. آپ اپنا پہلے سنو. اچھا میرا, جی ٹھیک ہے. لکھا تو ویسے بہت کچھ ہے, لیکن ایک شعر ہے جو میری کتاب کا حصہ بھی ہے, تو میں وہی سنا دیتی ہوں آپ کو. یوں تو یہ ایک تکمیل وفا ہے مریم, تم اسے رسم جدائی بھی سمجھ سکتے ہو. واہ, یوں تو یہ ایک تکمیل وفا ہے مریم, تم اس کو رسم جدائی بھی سمجھ سکتے ہو. واہ, وہ کیسے کہ وہ ایک بتایا جا رہا ہے نا کہ وفا کرتے کرتے جدائی کا سبب بن گیا. کتاب کا بیسیکلی جو مرکز بھی ہے نا, وہ مریم کی کتاب میرے پاس ہے, تو یہ ویور ذرا آپ بھی دیکھیں. یہ رسم جدائی, یہ کتاب کا نام ہی رسم جدائی ہے. تو یہ کیا اپنی جدائیوں میں پڑ گئی ہیں ابھی سے کوئی؟ میڈم بیسیکلی یہ میں نے پہلے تو میں یہ سب کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ساری 12 سے 13 کہانیاں, افسانے جتنے بھی ہیں, حق سچ پہ ہیں. اچھا, سچی کہانیاں, اور جنہوں نے مجھے کہا کہ ہم پر لکھا جائے ان کے کہنے پر لکھا گیا. اچھا ٹھیک ہے. تو افسانوں کا میرا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا, لیکن جیسے جیسے میرے فالوورس بڑھتے گئے, لوگ اپروچ کرتے تھے کہ ہم پہ کچھ لکھ دیا جائے, لکھیں, یا آپ اپنی اسٹوری جیسے بتاتے تھے, آپ اس کو پھر افسانوی رنگ دے دیتی تھی. ظاہر ہے کہ آپ کے پاس الفاظ تھے, تو ساری چیزیں. ہر دوسری کہانی کا اینڈ جدائی ہوتا تھا. اوہ مائی, تو اس لیے بس یہ کتاب بھی منظر عام پر آ گئی. ویسے اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ ڈرامے بھی چل رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر. میں کہتی ہوں یار کسی کا ہیپی اینڈ بھی کر دو. یہ ہمیشہ ہی جدائیاں, یہ مارنا مرونا, یہ ادھر مر گیا ہے کوئی, اس کو چھوڑ دیا ہے. بیسیکلی ہیپی اینڈ بھی ہوتا ہے, لیکن ہم ہیپی اینڈ کو نا محسوس کرنا چھوڑ گئے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کیوں یہ چیزیں ٹچ یہ چیزیں زیادہ کرتی ہیں. ہیپی اینڈنگ بھی ہوتی ہے, اب 2 لورز کی شادی ہو جائے تو ان کی ہیپی اینڈنگ ہے ایک طرح سے, اور ایک نیا سٹارٹ ہو رہا ہے ان کا. سب سے اچھی بالکل. چلے, شادی سے یاد آیا, لڑکیاں بہت آئیڈیل بناتی ہیں اس ایج میں. میں سمجھتی ہوں کہ اس ایج میں بڑی آئیڈیل بناتی ہیں. تو کیا خیال ہے, آپ کا کیا آئیڈیل ہے؟ کیا آپ چاہیں گی آپ اپنی فیلڈ میں کسی سے شادی کریں, یا آپ سوچتی ہیں نہیں بھائی وکیلوں سے شادی نہیں کرنی, یہ تو بہت مشکل فیلڈ ہے؟ نہیں, میں تھوڑا ہٹ کے سوچتی ہوں. میرا نہیں خیال کہ اپنے ہی پروفیشن میں شادی کرنا آپ اپنے آپ کو لائک لڑکیوں کی سوچ ہوتی ہے ہم نے شاید خود کو بند کر دیا ہے, یا بہت کچھ اوپن ہے تو ہم شاید اکٹھے سروائیو نہیں کر سکتے. تو میں اس سے ذرا اپوزٹ سوچ رکھتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ جہاں آپ کا جتنی آپ کی اٹیچمنٹس ہو, جتنا اویئرنیس ہو,
کہ ہسبینڈ کو پتا ہو میری وائف اس ٹائم کہاں ہے اور وائف کو پتا ہو میرا ہسبینڈ کہاں ہے, اور آپ کو ایک دوسرے کو کلیریفیکیشنس دینے کی ضرورت نہ پڑے. تو اس لیے اپنے پروفیشن میں شادی کرنا کچھ غلط نہیں ہے, بلکہ میں سب کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ اپنی سوچ کو تھوڑا پازیٹیوٹی میں لے کے آنا چاہیے. اور ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں اس پروگرام کے حوالے سے بھی, کہ جو لیڈی لائرس تھیں نا, جو وائفس تھیں جو گھروں میں بٹھائی ہوئی تھی, یہ جب الیکشن تھا تو وہ سب کی سب باہر آ کے ان کے ووٹ مانگ رہی تھیں. میڈم یہ تو پھر ہمارے پروفیشن, آپ یقین کریں نہیں, میں نے انہیں کہا اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی یہ وائفز ہیں, یہ جو آپ کی بہنیں ہیں, یا کوئی آپ اپنے گھر کی عورتوں کو چاہتے ہیں کہ نہیں یہ وکالت نہ کرے. آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن میں وہ سب سے زیادہ آپ کے لیے سپورٹنگ ہینڈ ہوتی ہیں, آپ کے ووٹ مانگتی ہیں, وہ اتنی محنت کرتی ہیں اور وہ دل و جان سے آپ کے لیے محنت کر رہی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا میں بلکہ مذاق سے اپنی جو میری ساتھ کافی فرینڈس تھیں, رومانہ تمہاری بات کروں گی, تمہارے ساتھ اچھی دوستی تھی, تو میں اسے ہمیشہ کہا کرتی تھی, میں کہتی تھی ہن تیرے بندے نو تیری اہمیت دا احساس ہویا ہے کہ وکیل بڈھی ایڈی ماڑی نہیں, ٹھیک ہی ہوندی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, نائس, بہت اچھی بڑی پازیٹیو سوچ ہے, میں سمجھتی ہوں. اچھا مریم, آپ لیکچر جو دیتی ہیں وہ ہے دا نیشنل انسٹیٹیوشن آف لیگل اسٹڈیز, وہاں پہ پڑھاتی ہے, ٹلٹس کے نام, دا انسٹیٹیوٹ آف لیگل اسٹڈیز. اچھا, تو اس کو کیا پڑھاتی ہیں آپ وہاں پہ جا کے, اسپیشل سبجیکٹ ہے یا بس جو بھی وہ کہہ دیں؟ نہیں میڈم, وہاں میرا اسپیشل سبجیکٹ مائنر ایکٹ پڑھاتی ہوں پارٹ 3 کو, اور اس کے ساتھ ایک پارٹ کو ٹی پی اے پڑھاتی ہوں, ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ. اچھا ویری اچھا. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ویسے خیر سراپے کے لحاظ سے بالکل آپ نا ایک اچھی شاعرہ اور ایک اچھی ادیبہ, وہی نازکی, وہی دھیما پن, وہی سادگی, کتنی اچھی بات ہے. اچھا چلے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی انسٹیٹیوشن وغیرہ بھی ہے کوئی, جیسے کوئی وہ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ لکھنے کی بڑی سوسائٹیز ہماری کسی سے وابستہ ہیں؟ جی ہماری آل پاکستان رائٹر ویلفیئر ایسوسیشن کے نام سے تنظیم, تنظیم, آل پاکستان رائٹر ویلفیئر ایسوسیشن, اس کی آپ اس کی میں ڈپٹی لیگل ایڈوائزر ہوں. اوہ ویری نائس. جی, وومن ونگ میں بھی میرا کافی پارٹیسپیشن ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا, تو تھوڑا سا کبھی گنگنا بھی لیتی ہے؟ موسم اچھا ہو تو. میں نے سنا ہے ابھی اظہر نے مجھے آ کے بتایا کہ باہر کا موسم بہت اچھا ہے, بس وہ سن کے مجھے بھی کچھ فیل ہو رہا ہے. تو چلے جناب تھوڑا سا پھر ہو جائے, کیونکہ یہ پروگرام ہے فن اور وکیل. جی, اور تھوڑا سا ناظرین میں آپ کو بھی یہ بتا دوں, یہ وکلا کا پروگرام ہے, اور یہ ہمارے وکیل آپ کے سامنے اب دیکھیں نا ماشاءاللہ وہ پڑھاتی بھی ہیں, اور انہوں نے ایک اچھا پڑھا بھی ہوا ہے, اور کالم بھی لکھتی ہیں, باقی ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو تھوڑا سا زندگی میں فن بھی شامل کر لینا چاہیے, یہ بھی بڑا ضروری ہے. تو اس لیے اس پروگرام کا نام فن اور وکیل ہے, اس لیے ہم تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ چلیں جو ہمارے دوستوں کی ایک ہڈن کوالٹیز ہے وہ ذرا سامنے آ جائے. چلیں جناب. فیض صاحب کی غزل ہے, مجھے بہت پسند بھی ہے, اکثر ہی میں ایسے بارش کے خوشگوار موسم میں ہی سنتی ہوں. اچھا چلیں, آئندہ پریڈکشن ہے کہ 1-2 دن میں لاہور میں بارشیں ہوں گی, تب سنی رہے گی, پھر یہ ہمیں سننے کو ملے گی. چلے جی, پھر ہم آپ کا پروگرام دیکھا کریں گے, آن ایئر ہو جائے گا. ضرور. چلے پلیز. آج جانے کی ضد نہ کرو, یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو, آج جانے کی ضد نہ کرو, ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے, ایسی باتیں کیا نہ کرو, آج جانے کی ضد نہ کرو, یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو. اور یہ میرا فیوریٹ شعر ہے, تم ہی سوچو ذرا کیوں نہ روکے تمہیں, جان جاتی ہے اٹھ کے جاتے ہو تم کو اپنی قسم جانے جان, بات اتنی سی مان لو, آج جانے کی ضد نہ کرو, یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو. واہ, بہت اچھا. اور یہ فریدہ خانم کی بڑی مشہور غزل ہے. جی بالکل. آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ ان سے فرمائش کرتے تھے, اور پھر جو نئی گلوکارائیں آئی ہیں
उन्होंने भी जैसे टीना सानी है और ये वो उन्होंने इसको दोबारा गाया ऐसे है ही है, इसको, बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी चॉइस है आपकी। वैसे इतनी बुरी फरमाइश नहीं है, ये पूरी हो जानी चाहिए। मासूम सी बात है, छोटी सी। मासूमाना ख्वाहिश थी। मासूमाना ख्वाहिश। अच्छा, इसके अलावा और शायरों में से किस किस को पसंद करती हैं? शायरी तो मुझे नासिर काज़मी साहब की शायरी भी बहुत पसंद है, फैज़ साहब को बहुत पढ़ती हूँ मैं, जॉन एलिया की भी शायरी अच्छी लगती है। तो ये चंद हैं। नासिर काज़मी साहब की गज़ल मुझे एक बहुत पसंद है। अच्छा, तो सुनाएं, बिस्मिल्लाह। वो कहते हैं, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा शब याद आया। ये मेरा फेवरेट शेर है। हाले दिल हम भी सुनाते लेकिन, हाले दिल हम भी सुनाते लेकिन, जब वो रुखसत हुआ तो याद आया। वाह वाह वाह, बैठ कर साया गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। और नासिर काज़मी को कहा जाता था कि ये ना, ये यानी दुख का शायर था जी, दर्द इनके लफ्ज़ों में, इनके हमेशा इसमें जो था ना, दर्द हुआ करता था जैसे। तो बड़ी खूबसूरत इनकी नियत, शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। तो आप भी इतना उदास उदास ना लिखा करें। मेरा बस वो क्योंकि ये देखें, ये रस्म जुदाई में भी ये लिखा हुआ है इसने, मरियम ने, कि ये नोहे हैं इसके अंदर। जी, ये दर्द भरे नोहे हैं। अच्छा, और वो जो आपकी वो जो अंडर प्रोसेस है आपकी एक नॉवल, उसका जी, क्या नाम वो है? मैं एक नॉवल लिख रही हूँ, बाकायदा एक लड़की की कहानी पे लिखा जा रहा है, और उस लड़की को नाम दिया जा रहा है कोम्पल। जैसे मतलब कोम्पल होता है ना, एक फूल जिसने अभी खिलना है और अभी उसने दुनिया देखनी है, तो उसकी दुनिया देखने से पहले की ज़िंदगी और उसकी बाद की ज़िंदगी पे लिखा जा रहा है। अच्छा, ठीक है, यानी वो जो नॉवल आपकी कोम्पल, वो लड़की का नाम है? जी, कोम्पल लड़की का नाम। अच्छा, कोम्पल लड़की का नाम है। वैसे तो कोम्पले आमतौर पे कहते हैं ना, वो नई नई फूल की जो छोटी छोटी सी बेसिकली उस लड़की की ज़िंदगी को भी ना इसी तरह डिफाइन किया जा रहा है कि उसने उससे पहले क्या देखा है और उसके बाद क्या देख रही है। अच्छा, वेरी नाइस, बड़ी अच्छी नॉवल होगी आपकी। चलिए, जब आएगी तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ज़रूर, मैं आपको गिफ्ट करने आएंगे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बहरहाल मरियम, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आपको बहुत खुश रखे, ज़िंदगी में आप बहुत तरक्की करो। अच्छा, मुझे ये बताओ, लड़कियों में होता है क्रेज़, हमारे लड़के लड़कियाँ, मैं उन्हें कहती भी रहती हूँ कि यार पढ़ने पढ़ाने की तरफ तवज्जो दो आप, यानी PCS वगैरह आप करें। तो आपने की कोशिश इसके लिए कि भी मैं भी जज बन जाऊँ? रुझान तो है, लेकिन मैडम बाकी चीज़ें इतनी शुरू की हुई हैं, और अब तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी एक सरप्राइज़ है, कुछ पता नहीं होता अगले पल क्या हो, तो इसलिए मैं ये अपने मतलब ये वैसे फाइनली बड़ा अच्छा उन्वान हो गया, ज़िंदगी एक सरप्राइज़ है। ज़िंदगी सरप्राइज़ है, मैं इसी पे गुजारती हूँ, और ये बात भी सच है। बिल्कुल सही बात है, नहीं वो तो सही बात है, ज़िंदगी साथ साथ हर नए मोड़ पर हमें एक नई चीज़ मिलती है, नया सफ़र होता है। तो ये, लेकिन क्योंकि लॉ का जो ताल्लुक है वो पढ़ने पढ़ाने के साथ है, बगैर किताब के या बगैर नॉलेज के, मैं समझती हूँ कि वकील को बार पढ़ना चाहिए। बगैर किताब के हम अच्छे गा लगते हैं। हमने बगैर किताब के हमारी ज़िंदगी नहीं है, हमने किताब को पढ़ना है। और मैं अक्सर अपने नए जो हमारे बच्चे नए नए अभी लॉ करके आए हैं, उन्हें मैं कहती रहती हूँ कि हमारे जो टीचर्स थे हमें कहा करते थे कि आप लोग अपनी किताबें ज़रूर लिया करें, लॉ की किताबें। अब तो खैर वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन वो कहते थे कि आप हेड नोट लाजमी पढ़ा करें। तो मैं आपको भी बेटा कहती हूँ, आप बच्चे जो हमारे नए नए, हेड नोट लाजमी पढ़ा करें। बिल्कुल मैडम, मैं तो खुद इसी चीज़ के हक में, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही गाइड करती हूँ कि आप अपने हैंड नोट्स बनाओ उसको, और किताब का मज़ा ही हाथ में पकड़ के पढ़ने का। ये सॉफ्ट तो ये अब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन किताब की जो खसूसियत है वो यही है, हाथ में पकड़े और साथ चाय का कप हो तो और अच्छी बात है। हाँ, वाह, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, चलिए अब लास्ट में कुछ सुनाएं, कोई ऐसे अशार जो आपको बहुत अच्छे लगते हों, या कुछ जो भी आप कहना चाहें, बिस्मिल्लाह। जी ठीक है, मैं आजकल ये पसंद आई है ये वाली शायरी। तो मैंने पूछा था इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा खबरदार नहीं हो सकता, एक मोहब्बत तो कई बार हो सकती है, एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। वाह, ये दोबारा पढ़िए भाई, ये कमाल कर दिया। एक मोहब्बत तो कई बार हो सकती है, एक ही शख्स हर बार नहीं हो सकता, जिससे पूछे तेरे बारे में यही कहते हैं, खूबसूरत है वफादार हो नहीं सकता। वाह
لیکن بعض اوقات تو خوبصورت وفادار بھی ہوتے ہیں. وہ بس قسمت کی بات ہے. قسمت کی بات ہے. اتنا دل نہیں چھوڑنا چاہیے. نہیں, ہم سیف سائڈ پہ ہیں. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں اور بہت اچھے بھی ہوتے ہیں. بس لکھنے والے نے جب لکھا ہے تو. لیکن میں سمجھتی ہوں انسان خوبصورت ہے, وہ بس اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرے جو انسان ہونے کے ساتھ اللہ نے اسے عطا کی ہیں. اللہ نے جو اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے, دوسری جو مخلوقات سے اسے امتیاز دیا ہے, چیزوں کے تحت دیا ہے نا, کچھ ایسی خوبیاں, بس وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے تو خوبصورت ہے. باقی شکل و صورتوں پہ بھی جانا نہیں چاہیے. جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے نا, جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے اس پہ کمنٹ کیا کرنا. دیکھیں یہ شکل, یہ صورت, یہ ساری چیزیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. میڈم مختصر سی بات ہے نا کہ اگر آپ کی سوچ خوبصورت ہے تو آپ کو دیکھنے میں ہر چیز خوبصورت ہے. ہر چیز خوبصورت ہے. سب سے جو بڑی بات ہے آپ کی سوچ کے ساتھ آپ کے سب, آپ نے, اللہ نے جو آپ کو حسن دے دیا ہے 25%, 75% تو آپ نے پیدا کرنا ہے نا اس کے اندر, اپنے اچھے خیالات سے, اپنی اچھی سوچ سے, اپنی اچھی تعلیم سے, اپنے اچھے لوگوں سے, اپنے رویوں سے. یہ ساری چیزیں بڑا ضروری ہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ آج اس پروگرام میں تشریف لائیں. آپ یقین کیجیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں آپ کے اندر ایک بہت ٹیلنٹڈ اور بہت ہی ایک آرٹسٹ لڑکی کو دیکھ رہی ہوں, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم شیور کہ آپ بہت ترقی کریں گی, اور میری دعا بھی ہے. دعا میں اور جی شیور, اور یہ جسٹ ون کی بھی ساری دعا آپ کے ساتھ ہے. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم زندگی میں پھر کبھی کسی اور اچھے پروگرام کے ساتھ ملیں گے. کبھی جب آپ وہ اپنی کتاب کو پر لکھیں گی تو پھر ہم دوبارہ پھر پروگرام کریں گے. بیٹا یہ آپ لوگوں کا پروگرام ہے, آپ ہی لوگوں سے اچھا لگتا ہے, سب سے اچھی بات ہے. تو ناظرین آج کا ہمارا یہ خوبصورت سا پروگرام مریم چودھری صاحبہ کے ساتھ تھا. اور اسی طرح آپ میں سے بھی اگر کوئی ٹیلنٹڈ ہمارے دوست ہیں, میل ہیں, فیمیل ہے, موسٹ ویلکم. جی بسم اللہ, یہ چینل آپ کا چینل ہے اور یہ آپ نے آ کے اس کو سجانا ہے. آپ آئیں, آپ اپنی آ کے خوبصورت باتیں شیئر کریں تاکہ آپ کی چیزیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں اور دوسرے لوگ اس سے انسپائر ہوں. میں سمجھتی ہوں آج آپ کی ان چیزوں سے لوگوں نے بہت انسپائریشن لینی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور انہیں اپنا ہونے کا احساس دلائیے گا. اللہ اس انسان سے بڑا خوش ہوتا ہے جو اس کے انسانوں سے پیار کرتا ہے. تو جناب آج کا ہمارا یہ پروگرام یہی ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی اچھے میل فیمیل لائر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.